أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ شخص جو تم میں سے کسی آزاد ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، استعداد نہ رکھتا ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ ان باندیوں سے نکاح کر لیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں لیکن ہو ایمان والی. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے. بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس لیے ان باندیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو ان کا مہر طے ہو جائے وہ معروف طریقے کے مطابق، قاعدے کے مطابق انہیں ادا کر دو. محسنات، اور یہ شادی نکاح جو قائم کرنا ہو یہ جو ہے انہیں پاکیزہ بنانے کے لیے ہو. غیر مسافحات، صرف شہوت پوری کرنے کے لیے نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی ناجائز دوستیاں قائم کرنے کے لیے ہو. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی والمحسنات من النساء، کہ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو اس سے شادی نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی کہ جب تک عورت اپنے شوہر سے طلاق نہ لے لے مکمل طریقے پر وہ آگے شادی نہیں کر سکتی. صرف طلاق ہی نہیں بلکہ اس کے بعد وہ اپنی عدت بھی مکمل کر لے. جو عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی. کسی عورت کا شوہر اسے طلاق دے دے تو وہ اس کی عدت 3 حیض ہوتی ہے جنہیں حیض آتا ہے. اگر کسی وجہ سے حیض نہیں آتا تو ایسی عورتوں کی عدت پھر 3 مہینے ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آگے نکاح کریں گی، اس سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں. پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کا تذکرہ فرمایا تھا جن سے شادی نہیں کر سکتے. بعض نسبی رشتے ہیں، بعض جو ہے حرمت رضاعت کی وجہ سے ہیں، اور بعض اسی طرح حرمت مصاحرت کی وجہ سے ہیں. ان کے علاوہ اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، ان سے تم جو ہے شادی کر سکتے ہو جبکہ جو مہر تمہارا طے ہو وہ تم ادا کر دو. اور فرمایا تھا کہ شادی سے مقصد محسنین، عفت حاصل کرنا ہو. صرف یہ مقصد نہ ہو کہ آدمی اپنی جو ہے خواہش کو پورا کرے گا. جو نکاح ہے یہ ایک بہت بابرکت چیز ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے. اور حدیث مبارکہ میں نکاح کو آدھا ایمان کہا گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کا جب نکاح ہو گیا
تو اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا۔ اس لیے آپ ترغیب دیا کرتے تھے نوجوانوں کو۔ اللہ کے نبی ایک نوجوانوں کی جماعت کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو بھی تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح یہ آنکھوں کی فرمایا بد نظری سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے اور زنا سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ترغیب دی، جو سرپرست حضرات ہیں، بچوں کے والدین ہیں، انہیں بھی کہا گیا، قرآن میں بھی ہے کہ ان کا نکاح کروا دو۔ اسی طرح اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں پھر ان کے مناسب رشتے کی تلاش شروع کر دو، اور جیسے ہی رشتہ مل جائے پھر اس میں تاخیر نہ کرو، بلکہ فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے تم دین اور اخلاق سے راضی ہو بس پھر تم فوراً شادی کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ کوئی بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، والدین اس میں تاخیر کریں، پھر وہ بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو فرمایا جیسے اس کا وبال بچے پر ہے ایسے ہی اس کا گناہ ان کے والدین پر بھی ہوگا کہ انہوں نے ان کی شادی کیوں نہیں کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کی دین کے اندر، شریعت کے اندر بہت اہمیت ہے، جس کا اہتمام سے کہا گیا، اور یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نکاح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام شریعتوں میں تھیں، اسی طرح یہ جو نکاح کا معاملہ ہے، نکاح یہ بھی تمام فرمایا تمام شریعتوں میں تھا۔ اور اللہ نے خوبصورت بات بیان فرمائی، محسنین، کہ نکاح ہو یہ عفت حاصل کرنے کی نیت سے ہو، اور اس نیت سے ہو کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا دے، مجھے عفت اللہ عطا فرما دے۔ فرمایا اللہ نے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر تم فقیر ہوگے اللہ نکاح کی وجہ سے تمہیں غنی کر دیں گے، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے۔ اور مقصد یہ ہو نکاح سے کہ یہ نکاح انسانیت کی بقا کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ نکاح صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آپس کا ایک تعلق ہے جو قائم ہوتا ہے اللہ کے نام کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پھر ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام ہے وہ معاہدہ جس میں ایسا نہ ہو، چاہے وہ مہر دے کر کیوں نہ کیا جائے، جیسے متع کی صورت ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے اپنا رشتہ قائم کرنا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، بلکہ شریعت میں تو یہ ہے نکاح کیا جائے مکمل پوری زندگی کے لیے کیا جائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا جب تم عورتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ تو پھر ان کا جو مہر طے ہوا تھا حق مہر پورا ادا کرو، اس میں کمی نہ کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں باقی نکاح کے بعد پھر بیوی مہر معاف کر دے خوشی سے، یا وہ کمی کر دے اپنے مہر میں، تو اس کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ یا شوہر اپنی بیوی کا مہر زیادہ کر دے کہ تمہارا مہر تو کم مقرر ہوا تھا، تمہارا مہر تو زیادہ ہونا چاہیے، میں خوشی سے تمہیں زیادہ دیتا ہوں، تو وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں جو جنگوں میں قید ہو جاتی تھیں، لیکن آج کل یہ باندیوں کا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اب تو یہ نہیں ہے، لیکن اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ آزاد عورتوں کا مہر زیادہ ہوتا تھا، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی تھیں، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کوئی آدمی ایسا ہے اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو پھر فرمایا
کہ وہ اپنی باندیوں سے ہی شادی کر لیں. کسی کی باندی مسلمان باندی ہو تو اس سے نکاح وہ کر لیں، کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا تھا، وہ آسانی سے رشتہ مل جاتا تھا. تو اللہ نے فرمایا اگر ابھی آزاد مسلمان عورت سے نکاح جو ہے رشتہ نہیں مل رہا، یا تمہارے پاس اس کی مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو تم جو ہے باندیوں سے ہی نکاح کر لو. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے ایمان کی حالت کو خوب جانتے ہیں. باقی اللہ نے فرمایا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہو. کسی کو اللہ نے باندی بنا دیا، لیکن انسان تو ہے، وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں. فرمایا تم سب کے سب ایک ہی ہو. اصل بات یہ ہے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی اختیار کرے گا، چاہے وہ کوئی مزدور کرے. کوئی بھی آدمی جو تقوی طہارت میں آگے بڑھے گا اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑھ جائے گا. باقی تم سب برابر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ عزت والا تم میں سے سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرے گا. آگے اللہ نے فرمایا فانکحوہن باذن اہلہن، ان باندیوں سے بھی نکاح ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے کرو. وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کا بھی جو مہر ہے، حق مہر ان کا کم ہوتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ان کا بھی جو مہر طے ہو وہ قاعدے کے مطابق پورا ادا کرو، اس میں جو ہے تم کمی پیشی نہ کرو. اور یہاں بھی دوبارہ یہ بات فرمائی محصنات غیر مصافحات، کہ جو نکاح کرنا ہے باندیوں سے وہ بھی انہیں پاک دامن بنانے کے لیے ہو، صرف جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام نہ کرو. ولا متخذات اخدان، اور اسی طرح جو ہے چھپ کر دوستیاں قائم نہ کرو عورتوں سے. نکاح کو جو ہے پروموٹ کرو، نکاح کو پھیلاؤ، نکاح کو عام کرو. آپس میں جو آج کل اللہ معاف فرما دے نکاح کی طرف نہیں جاتے، بلکہ لڑکے لڑکیاں دوستی کی طرف جاتے ہیں، خفیہ دوستی قائم کرتے ہیں. اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام جو ہے بہت برا ہے. بلکہ جو بھی تمہیں جہاں کہیں جو ہے کوئی تمہارا دل چاہے وہاں رشتہ قائم کرو، نکاح کرو، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو. اور غلط تعلق بغیر نکاح کے جو ہے یہ تم آپس میں نہ رہو. آج کل کیا حالت ہے یورپ میں کہ بعض دفعہ بچے بھی ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا، نکاح بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ہو گئے، 2-3 بچے ہو گئے، اب وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم آپس میں نکاح کریں. پہلے ایسے ہی جو ہے، تو یہ غلط بات ہے. بلکہ جہاں بھی انسان کا دل مطمئن ہو سب سے پہلے نکاح کر کے پھر اپنے تعلق کو قائم کیا. جب تک نکاح نہ ہو کسی بھی غیر محرم عورت سے بات کرنا دیکھنا یہ جائز نہیں. چاہے منگنی ہو بھی جائے تب بھی بات کرنا جائز نہیں ہے تب تک جو ہے نکاح قائم نہ ہو، کیونکہ نکاح کے ذریعے لڑکا لڑکی کے لیے حلال ہوں گے، اور اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ منگنی کرنے سے یا رشتہ پکا کرنے سے حلال ہوگے. اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ناجائز تعلقات اور جو ہے خفیہ دوستیاں وہ قائم نہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. جتنے لوگ جہاں کہیں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں اسپتالوں میں گھروں میں، اے اللہ ہم میں سے جو بھائی روحانی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما. دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیتیں رحمتیں برکتیں نصیب فرما. دنیا آخرت کی مصیبت پریشانیوں سے بیماریوں سے اے اللہ ہر قسم کی مشکلات سے ناگہانی آفات سے اچانک موت سے بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.